پایا جائے گا جن کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، جن کے ہاتھ میں کیا ہوگی۔ لیکن سامعین محترم، یہ موجودہ عیسائیت جو اپنے آپ کو انسانیت کا چیمپئن کہتے ہیں، جو کہتے ہیں انسانی حقوق سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کو تو ایک حق دینے کے لیے بھی راضی نہیں۔ وہاں پانی بند، بجلی بند، گیس ختم، اور اسپتالوں کے اوپر حملے، جو مریض اندر پڑے ہیں مریضوں کے اوپر جو ہے بم پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کس عیسائیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سی یہودیت ہے جس کے اندر امن کی بات ہے؟ یہ کوئی امن نہیں ہے، یہ سارے درندے لوگ ہیں، درندے ہیں۔ اگر امن ہے تو یہ محض اسلام کی تعلیمات میں امن۔ تو سامعین محترم، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تین باتیں ہیں، یا مسلمان ہو جو، یا جزیہ دو، یا جہاد کے لیے کیا ہو جاؤ۔ اب جو بات میں کرنے والا ہوں وہ ذرا سنیے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے اندر لشکر بھیجا نا، یمامہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مسلمہ ایک کذاب نے کیا کر دیا، دعویٰ نبوت کیا۔ کیا کیا؟ دعویٰ، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، حتیٰ کہ 1 لاکھ کے قریب اس کے پیروکار ہو گئے، یا اس سے بھی زیادہ، 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ اس کے پیروکار ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے، یہ جو مقام ہے فارس کا، یہاں پہ بھی کون پہنچا؟ حضرت خالد بن ولید۔ اور یہاں کے آتش پرستوں کو، یہ کون لوگ تھے؟ آتش پرست، جو ایران میں رہنے والے تھے یہ آگ کے پجاری تھے، اور جو روم کے رہنے والے تھے وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ ان دونوں ملکوں کے اندر جا کے حضرت خالد بن ولید نے یہ 2 آپشن دیے، یا مسلمان ہو جو، یا کیا کرو، جزیہ دو، یا جہاد کے لیے۔ لیکن جب خالد بن ولید پہنچے نا یمامہ کے اندر، بات بڑی سننے والی ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج اسلام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ کے پتہ نہیں، پھر اس کے بعد دماغ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید یمامہ پہنچے نا، تو وہاں جا کے یہ آپشن کوئی نہیں دیے، نہ یہ کہا مسلمان ہو جو، لیکن یہ نہیں کہا جزیہ دو، یہ نہیں کہا جزیہ دو، فرمایا یا مسلمان ہو جو یا جہاد کے لیے تیار ہو جو۔ 2 ہی آپشن، یا مسلمان ہو جو یا جہاد کے لیے کیا ہو جو۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنیں۔ جو مرتد ہوتا ہے نا، جو بندہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے، اسلامی ریاست اس کو شہری حقوق نہیں دیتی۔ اسلامی ریاست اس کو شہری حقوق، آپ پاکستان کے شہری ہیں نا، آپ کے یہاں پہ حقوق ہے، آپ کے یہاں پہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ کے حق ہیں، آپ کو پاسپورٹ ملے، آپ کو ID کارڈ ملے، آپ کو یہاں پہ ریاست جو ہے وہ سہولتیں دے، آپ کو ریاست ہر طرح کی، پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ لیکن اسلامی ریاست کے بارے میں یاد رکھیں، اسلامی ریاست جو ہے کسی مرتد کو کوئی حق، یعنی یہاں رہنے کا، یہاں سے استفادہ کرنے کا، یہاں پہ ID کارڈ بنوانے کا، یہاں پہ پاسپورٹ بنوانے کا، یہاں پہ کاروبار کرنے کا، اسلامی ریاست مرتد کو کوئی حق نہیں دیتی۔ حضرت صدیق اکبر نے مدینہ کی ریاست کے اندر مرتدین کو کوئی حق، پتہ چلا کہ یہودی کے لیے حق ہے، یہودی کے لیے ریاستی حق ہیں، عیسائی کے لیے شہری حقوق ہیں، آتش پرست کے لیے شہری حقوق ہیں، لیکن مرتد آدمی کے لیے کوئی شہری حقوق۔ اس کی مثال آپ کے سامنے، یمامہ کے اندر 2 ہی کام ہوئے، فرمایا یا مسلمان ہو جو یا جہاد کے لیے کیا ہو جو۔ اور پھر جب انہوں نے کہا ہم نے مسلمان نہیں ہونا، تو پھر حضرت خالد بن ولید نے 36,000 بندہ مارا۔ کتنا بندہ مارا؟ 36,000 بندہ۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں چلا جائے، اس کے سارے حق کیا ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہماری نوجوان نسل، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہمارے سیاستدانوں کو، چونکہ نہ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ رسول کریم علیہ السلام کے فرامین کو پڑھتے ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو کس کو پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو یہ جو انگریزوں کے قانون ہیں ان کو تو پڑھتے ہیں، ہر بندے کو یاد ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کون سا قانون ہے، برطانیہ کے کون سے قانون ہیں، امریکہ کے کون سے قانون ہیں۔ اگر ان کو نہیں آتا تو رسول اللہ کا قانون نہیں ہے۔ رسول اللہ کے قانون کے اندر، قرآن کے قانون کے اندر، حدیث مصطفیٰ کے قانون کے اندر مرتد بندے کا کوئی حق۔ اس کی مثال پاکستان کے اندر اس وقت مرزائیوں کو سارے حقوق دیے ہوئے، حالانکہ مرزائی مرتد ہے،
اللہ کے مرجعی کیا ہیں؟ اور مرتد کے بارے میں اسلام کا طے شدہ اصول ہے کہ مرتد کا کوئی حق باقی نہیں. جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اس کے سارے حق اس نے اپنے کیا کر دیے؟ ختم کر دیے. حضرت خالد بن ولید نے کوئی حق نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین کو کوئی حق نہیں دیا. لیکن آج پاکستان کے اندر مرتدین کو سارے حقوق میسر ہیں، حتیٰ کہ وہ جناب والا، حتیٰ کہ وہ آپ کے ڈی پی او، ڈی سی او، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر اور آپ کے جج تک بن جاتے ہیں. آپ کے جج بھی بن جاتے ہیں. مرتد بھی بندہ ہوتا ہے اور ساتھ پاکستان کے اندر جج بھی لگا ہوتا ہے. بندہ مرتد بھی ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا مشیر بھی ہوتا ہے. بندہ مرتد بھی ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی سے بڑی جو ہے بیوروکریٹک جو ہے وہ سیٹوں پر بیٹھا ہوتا ہے. حالانکہ اسلام نے مرتدین کے سارے حق کیا کر دیے؟ ختم کر دیے. لیکن سامعین محترم، یہ آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے میرے اور آپ کے ملک کے اندر، الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اور جب وہ پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ ہی کون تھا؟ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ سر ظفر اللہ. کیا نام تھا اس کا؟ اور وہ کون تھا؟ وہ تھا جس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. جب قائد اعظم کا جنازہ پڑھا ہوا تھا نا تو وہ سائڈ کے اوپر ہٹ کے کھڑا ہو گیا، ایک طرف کھڑا ہو گیا. صحافیوں نے پوچھا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا یا مرنے والا کافر ہے یا میں کافر ہوں، جنازہ کس طرح پڑھوں؟ تاریخ کے اندر موجود ہے. اس نے جنازہ نہیں پڑھا قائد اعظم کا. پوچھا انہوں نے کیوں نہیں پڑھتے جنازہ؟ تم تو وزیر خارجہ ہو پاکستان کے. تو اس نے کہا یا مرنے والا کافر ہے یا میں کافر ہوں، تو جنازہ کس طرح پڑھوں؟ تو سامعین محترم، جو لوگ اتنے متعصب ہوں کہ ربوہ کے اندر قرآن جو ہے وہ چھاپے جا رہے ہیں، ترجمہ جہاں پہ نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے ترجمے کے اندر غلام قادیانی کا نام لکھ دیے، تو ان مرتدین کو ریاست کیسے حق دے گی؟ حضرت صدیق اکبر نے قصہ طے کر دیا، فرمایا مرتد بندے کا اسلام میں کوئی حق باقی نہیں ہے. اور سامعین محترم، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو سب سے پہلے اجماع ہوا قرآن، حدیث، اور تیسرا جو نمبر ہے وہ کس کا ہے؟ اجماع امت کا. جانتے ہیں سب سے پہلے اتھارٹی کون ہے؟ قرآن. دوسرے نمبر اتھارٹی کون ہے؟ حدیث مصطفیٰ. اور تیسرے نمبر کی اسلام میں جو اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اجماع امت. کیا ہے اس کا نام؟ بولیے. اجماع امت. جو سب سے پہلے اسلام میں اجماع ہوا نا، جو سب سے پہلا اسلام میں اجماع ہوا وہ کون تھا؟ سارے صحابہ کرام نے اس بات پر اجماع کیا کہ جو رسول کریم کے بعد دعوی نبوت کر لے یا کسی کو نبی مان لے وہ بندہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. کافر ہے، مرتد ہے، واجب یہ کائنات میں سب سے پہلا اجماع ہوا. یہ کائنات میں سب سے پہلا کیا ہوا؟ اور یہ اجماع قرآن کی طرح ہے. یہ اجماع کیا ہے؟ اور آگے ایک بات بتاؤں، جب حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا نا کہ میں جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد کروں گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت جو زکوٰۃ نہ دے اس کے خلاف جہاد کس طرح آپ کریں گے؟ یعنی حضرت صدیق اکبر کے سامنے حضرت عمر فاروق نے سوال اٹھایا. انہوں نے کہا زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف جہاد کس طرح کریں گے؟ رسول کریم نے کیا. یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے سوال اٹھایا. لیکن جب یہ اجماع ہوا نا کون سا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی کو ایسے بندے کو نبی مانے تو وہ بندہ مرتد ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے. سارے صحابہ نے بغیر کسی سوال اٹھائے یہ اجماع کر دیا. زکوٰۃ کے بارے میں سوال اٹھایا گیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، اس پر سوال اٹھا. لیکن جو رسول کریم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا ایسے بندے کو نبی مانے اس کے خلاف صحابہ نے کبھی کسی صورت میں سوال. یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ باتیں ہو سکتا ہے تھوڑی پڑی یعنی زیادہ تھوڑی مشکل ہوں، لیکن یہ باتیں قوم کو نہیں بتائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ ارتداد کا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے. لوگ 2023 کے اندر 2.25 لاکھ بندہ قادیانی ہوا. 2023 کے اندر یہ خود ان کی رپورٹ ہے، قادیانیوں کی چھپی رپورٹ ہے، 2.25 لاکھ بندہ قادیانی ہوا. تو مطلب یہ کہ وہ قادیانی ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. ہم لوگوں کو ارتداد کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یہ والی خدمت سے آگاہ نہیں کرتے کہ یہ والی آپ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کہا تھا
انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا صحابی حضرت صدیق اکبر، فرمایا ان کی 2 نیکیاں میری ساری زندگی کے اوپر بھاری ہیں، ان کی 2 نیکیاں میری ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں۔ وہ 2 نیکیاں کون سی تھیں؟ فرمایا ایک نیکی وہ جو غار والی ہے، ایک نیکی کون سی؟ وہ جب سرکار دو عالم کے اوپر سارا زمانہ ٹوٹ پڑا تھا مارنے کے لیے، فرمایا ایک نیکی وہ، اور ایک نیکی کون سی؟ فرمایا ایک نیکی وہ جب زمانہ مرتد ہونے لگا تو صدیق اکیلا ہی کھڑا ہو گیا سارے زمانے کے اوپر۔ جب ارتداد پھیل گیا، جب عرب کے اندر لوگ مرتد ہونے لگے تو صدیق اکبر نے کہا اگر میری لاش کو جو ہے وہ درندے آگے نوچ بھی دے، اگر مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر درندے آگے پھرنے لگے اور کوئی مجھ سے کہے کہ جہاد سے رک جاؤ، فرمایا صدیق تب بھی جہاد سے رکنے والا نہیں۔ فرمایا یہ وہ نیکی ہے صدیق اکبر کی جو میری ساری نیکیوں کے اوپر کیا ہے؟ بھاری ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کی استقامت نے پوری امت کو کھڑا کر دیا۔ پوری امت کو کیا کر دیا؟ اگر وہ اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو امت آج کھڑی۔ تو اس لیے سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والی جو خدمت ہے نا، سارا زمانہ ساری زندگی ایسے کھڑا کر کے صدیق اکبر کے در کے اوپر کھڑا رہے نا، تو اللہ کی قسم ایک لمحے کے بھی ان کی اس نیکی کا احسان ادا نہیں ہوتا۔ اگر آج ممبروں پہ یہ اذان ہو رہی ہے، آج اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ کے ماتھوں پہ یہ سجدہ ہے تو اس سجدے کے اندر فیض ہے کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ اگر یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا ہے نا پوری کائنات میں، تو اس کے پیچھے فیض ہے کس کا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نعرہ لگائیں تاکہ آواز تو جائے نا وہاں تک، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سامنے سے آواز نہیں آئی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔